بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان المبارک کا وہ بابرکت مہینہ آ چکا ہے جس کا ہم بےصبری کے ساتھ انتظار کر رہے تھے۔ جو شخص بھی ماہ رمضان میں افطاری کے وقت افطاری سے صرف چند منٹ پہلے جب آپ کے سامنے افطاری کا سامان آ جائے، اس وقت جو بندہ بھی صرف 10 بار یا 2 چھوٹی سی صورتیں پڑھے گا، جو صورتیں ابھی میں آپ کو بتانے لگی ہوں، وہ بندہ وہ کچھ بھی حاصل کر لے گا جو ساری زندگی اس کو نہیں مل سکا۔ اگر کوئی بندہ اپنے گھر کے انتظار میں تھا کہ میرے پاس اتنے پیسے آ جائیں، میں گھر خرید لوں، تو انشاءاللہ یہ عمل کرتے ہی ماہ رمضان کے اندر ہی اس کے پاس نیا گھر خریدنے کے پیسے آ جائیں گے۔ اور اسی طرح جو شخص مقروض ہے، وہ اپنے قرضے کی وجہ سے پریشان تھا کہ کہیں سے اتنے پیسے آ جائیں کہ میں اپنا سارا قرض اتار دوں، تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے ماہ رمضان ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ کے لیے پیسوں کا انتظام ہو جائے گا، یہاں تک کہ آپ کا سارا قرض اتر جائے گا۔ جس کو کسی بھی چیز کی ضرورت تھی، جو کچھ بھی وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، ساری زندگی ہوگی جس کے لیے محنت کر رہا ہے لیکن اس کو نہیں ملا، آج وہ یہ عمل افطاری کے وقت کر کے دیکھے، کیونکہ افطاری میں خاص اللہ کی رحمت اترتی ہے اور یہ خاص افطاری کے وقت کا عمل ہے۔ جتنی بھی بڑی سے بڑی حاجت ہوگی، جتنی بھی بڑی سے بڑی پریشانی ہوگی، وہ انشاءاللہ چٹکیوں میں حل ہو جائے گی، اور وہ بندہ بڑے مقدر والا ہوگا، وہ بڑا خوش نصیب ہوگا جو ماہ رمضان المبارک میں افطاری کے وقت یہ 2 صورتیں پڑھے گا۔ یہ بڑی آسان سی صورتیں ہیں، ان کا طریقہ میں بتا دیتی ہوں، کون سی پہلے پڑھنی ہے، کون سی بعد میں پڑھنی ہے اور اس کی ترکیب کیا ہے۔ ایک تو سورۃ فاتحہ ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں اور نماز میں پڑھی جاتی ہے، اور یہ تقریباً ہر بچے کو یاد ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ عمل بڑا مختصر سا ہے، بڑا طاقتور عمل ہے، اور اس کے ذریعے کئی لوگوں کے حالات بدلے ہیں، کئی لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں، کئی لوگوں نے مقام حاصل کیے ہیں، کئی لوگوں نے عروج حاصل کیا ہے۔ آج جو شخص بھی عزت حاصل کرنا چاہتا ہے، شہرت پانا چاہتا ہے، کوئی مقام مرتبہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ یہ عمل لازمی طور پر کر لے۔ ناظرین، ماہ رمضان المبارک کا مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، یہ ماہ رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن نازل ہوا، اور یہ خاص صورتیں جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں، ان کی اتنی فضیلت ہے کہ یہ ایک ایک صورت اتنی پائیدار ہے اور اتنی مضبوط ترین ہے کہ بندہ جتنا بھی پریشان ہو، جتنی بھی کوئی مشکل آئے، اچانک کوئی مصیبت آئے، اچانک کوئی پریشانی آئے، جب آپ ماہ رمضان میں افطاری کے وقت ان صورتوں کو پڑھ لیں گے تو پھر ساری زندگی آپ کو یہ صورتیں کام دیں گی۔ آپ کو پھر جب بھی کبھی زندگی میں کوئی مسئلہ آئے گا، آپ صرف 10 مرتبہ پڑھیں گے، آپ کی ہر پریشانی حل ہو جائے گی۔ اس قدر ان صورتوں کے اندر اللہ نے تاثیر رکھی ہے، اور پھر یوں سمجھیں کہ آپ ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کا قرب حاصل ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کی بشارت بھی اسی ماہ رمضان میں عطا فرمائی۔ اس مہینے میں قیام اللیل ہے کہ اجتماعیت ہے، تلاوت قرآن، دعا، انفاق فی سبیل اللہ، لیلۃ القدر، اعتکاف جو ہم ماہ رمضان میں کرتے ہیں، پاک ہر انسان بے پناہ ثمرات حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ اس مہینے کو بھی اپنی غفلت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے ایسے ہی گزار دیتے ہیں، لیکن یہ میں آپ کو نصیحت کرتی ہوں کہ یہ عمل کچھ ہو نہ ہو، باقی یہ عمل لازمی طور پر آپ افطاری کے وقت کر سکتے ہیں۔ جن دوستوں نے روزہ رکھا ہوتا ہے وہ بھی کر سکتے ہیں، جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوتا وہ بھی افطاری کے وقت اس عمل کو لازمی کر لیں۔ انشاءاللہ اس کے بہت زیادہ فروز و برکات ان کو نصیب ہوں گے، کیونکہ ماہ رمضان المبارک ہمارے لیے اللہ کا خصوصی نام ہے۔ یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت و برکتوں کا نزول، فراہی رزق، یعنی کہ رزق اس کے اندر اتنا بڑھ جاتا ہے کہ بندہ جتنا چاہتا ہے، جو شخص چاہتا ہے کہ میرا رزق بڑھ جائے، میری دولت بڑھ جائے، میری عزت بڑھ جائے، میری شہرت بڑھ جائے، اس کو چاہیے کہ اس ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں یہ عمل لازمی کر لے۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، آج آپ کے پاس موقع ہے، اس سے فائدہ اٹھا لیں، آج یہ موقع ہاتھ سے جانے نہ دیں۔
کیونکہ ہم ساری زندگی غفلت میں گزار چکے ہیں، بہت سارا وقت غفلت اور سستی میں گزر چکا ہے۔ اگر آج بھی ایسے کرتے رہے، وقت کسی کا نہیں ہوتا، گزر جاتا ہے، جیسا بھی ہو۔ اگر اس کو اچھے طریقے سے گزار لیں گے، اپنی مشکلوں اور پریشانیوں کا حل نکالنا چاہتے ہیں تو پھر یہ عمل لازمی طور پر کر لیں، کیونکہ شریعت کی ہر ایک کتاب اور شریعت کے نزول کے ساتھ اس ماہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی بشارت دی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور اللہ کے رسول ہیں، تو اس لیے یہ مقدس مہینہ اپنے اندر بے پناہ محاسن فضائل سمیٹے ہوئے ہے، جیسا کہ قیام اللیل ہے، اور یہ تمام چیزیں اس مہینے میں ہمیں نصیب ہوتی ہیں۔ ماہ رمضان المبارک ہجری قمری سال کا 9واں مہینہ ہے، جس میں صبح صادق سے غروب آفتاب تک چند امور سے قربت کھانے پینے سے پرہیز کیا جاتا ہے۔ مثلاً کھانا پینا، بعض مباح کام ترک کر دیے جاتے ہیں۔ کوشش کریں اس مہینے کا صحیح معنوں میں ادب و احترام کر لیں، انشاءاللہ زبان کے اندر تاثیر پیدا ہوگی اور ہر قسم کی مشکلیں آپ کی حل ہو جائیں گی۔ تو سب سے پہلے آپ نے افطاری سے پہلے وضو کر لینا ہے۔ وضو کر کے آپ نے افطاری کرنی ہے، کیونکہ یہ عمل خاص ہے اور آپ نے اس کو حالت وضو میں ہی کرنا ہے۔ بغیر وضو کی کوشش کرنی ہے کہ آپ اس عمل کو نہ کریں۔ سب سے پہلے آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھنا ہے، اور کوشش کریں اس ماہ رمضان المبارک میں درود پاک کی کثرت رکھیں۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنی زبان کا استغفار اور درود پاک کو جاری رکھیں۔ انشاءاللہ اس سے آپ کے حسن میں بھی نکھار آئے گا، آپ کا چہرہ بھی خوبصورت ہوگا، اور آپ کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کے اندر بھی اللہ تاثیر پیدا فرمائے گا۔ جہاں جائیں گے آپ کو انشاءاللہ کامیابیاں حاصل ہوں گی۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں۔ بہتر ہے آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ اس باب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ آپ نے کوئی سا بھی درود پاک پڑھنا ہے۔ تعداد کا آپ نے خاص یاد رکھنا ہے، اپنی مرضی سے کم یا زیادہ نہیں کرنی، جتنی تعداد بتائی جائے اس کے مطابق ہی آپ نے پڑھنا ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ تلاوت کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ بعض دوستوں کو فاتحہ کے نام کا نہیں پتہ ہوتا کہ سورہ فاتحہ کون سی ہے، کیونکہ فاتحہ کی اور بھی بیسوں نام ہیں۔ اس کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ اگر کسی مریض کے اوپر دم کریں تو اللہ پاک اس کی برکت سے اس کو شفا عطا فرمائے گا۔ آپ نے 10 بار اس سورت کو پڑھنا ہے۔ تعداد جو میں نے آپ کو بتائی ہے آپ نے صرف 10 بار ہی پڑھنی ہے۔ 10 بار جب آپ یہ سورت پڑھ لیں تو اس کے فوری بعد پھر آپ نے دوسری سورت پڑھنی ہے، وہ سورت سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو دوسری سورہ یہ ہے، یہ سورہ اخلاص ہے، اس کو سورہ توحید بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ اخلاص کو بھی آپ نے 10 بار پڑھنا ہے۔ اس سورت کا مقام اور شان یہ ہے کہ جو بندہ اس کو ایک بار پڑھتا ہے اللہ اس کو 10 پارے پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو 3 بار پڑھتا ہے اس کو پورے قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور ماہ رمضان میں تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے ایک نیکی کو بڑھا کر کئی گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا ثواب 700 گنا تک بھی کر دیا جاتا ہے۔ جتنا زیادہ اخلاص ہوگا، جتنی زیادہ محبت ہوگی، جتنا زیادہ خضوع کے ساتھ پڑھیں گے، محبت کے ساتھ پڑھیں گے، اتنا ہی زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگر آپ اخلاص کی نیت سے پڑھتے ہیں تو 10 گنا سے بڑھا کر اللہ 700 گنا تک اس بندے کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔
افطاری کے وقت کیونکہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی خاص رحمت کا ظہور ہوتا ہے، اس لیے آپ نے اس وقت خاص یہ عمل کرنا ہے، اسی کے مطابق ہی کیجیے گا جو بتایا گیا ہے۔ اس لیے یہ خاص وقت میں خاص طریقہ کار کے مطابق کریں گے تو انشاءاللہ ساری زندگی کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ ایسے غیب کے خزانے آپ کے لیے کھلیں گے، ایسے غیب کے دروازے آپ کے لیے کھلیں گے کہ پھر آپ کو کبھی بھی کسی کے دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب آپ یہ دونوں صورتیں 10 بار پڑھ لیں جو میں نے پڑھ کر سنائی ہیں، اب یہ عمل مکمل ہو چکا۔ اب آخر میں پھر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے اور افطاری کی دعا بھی پڑھیں۔ اتنے میں افطاری کا ٹائم ہو جائے گا تو آپ نے ساتھ ہی افطاری کی دعا پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں اس وقت دعا بھی کر لیں، تو افطاری کی دعا پڑھ کر آپ روزہ افطار کر لیں۔ انشاءاللہ پورا رمضان اسی طرح معمول میں رکھیں اور پھر دیکھیں ماہ رمضان کے اندر کیسے امیر ہوتے ہیں، کیسے صحیح ہوتے ہیں، تو کیسے آپ کو غیب کے خزانوں سے مال و دولت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔